العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السابعة، ساتواں قاعدہ، عدم قبول کلام الاقرار بعضهم في بعض. قال الحافظ ابن عبد البر النمری رحمه الله في جامع بیان العلم وفضله. اس سے پہلے القاعدۃ السادسہ آیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بغیر معدل کی تعین کے تعدیل کا اعتبار نہیں ہے. یعنی اگر یہ کوئی کہے کہ جس سے میں نقل کروں سب ثقہ ہے، سب کی میں تعدیل کرتا ہوں، تو جس سے میں نقل کروں ان سب کی میں تعدیل کرتا ہوں، تو تعدیل کس کی ہوئی؟ مبہم کی. یہ معدل ہوئی، تو معدل کی تعین نہیں ہوئی، ابہام ہوا. اسی کو بتایا ہے کہ معدل کی تعین کے بغیر تعدیل صحیح نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی. وہ یہ کہے کہ ایک ثقہ شخص نے مجھ سے بیان کیا، تو ثقہ کہہ کر کے ہم نے تعدیل کر دیا، لیکن وہ کون ہے؟ مبہم ہے، معدل مبہم ہے. تو معدل مبہم ہو تو تعدیل کافی نہیں ہوگی. امام شافعی نے فرمایا ہے اخبرنا الثقۃ، ایک ثقہ آدمی نے ہم سے بیان کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ تعدیل ہے، لیکن معدل مبہم ہے، من غیر تعین المعدل، معدل کی تعین کے بغیر معتبر نہیں ہوگا. اب اس کے بعد یہ ساتواں قاعدہ ہے کہ ہم عمروں کے کلام کو قبول نہ کرنا، بعض کا بعض کے سلسلے میں. حافظ ابن عبد البر نمری کہتے ہیں رحمہ اللہ فی جامع بیان العلم وفضلہ، جامع بیان العلم وفضلہ نامی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ 152 پر، الصحیح فی ھذا الباب، اس باب میں صحیح بات یہ ہے ان من صحت عدالتہ وثبتت فی العلم امانتہ، کہ جس کی عدالت صحیح ہو جائے اور جس کی امانت علم حدیث میں ثابت ہو جائے، وبانت ثقتہ وعنایتہ بالعلم، اور اس کا ثقہ ہونا اور اس کا علم حدیث کے ساتھ خوب توجہ دینا واضح ہو جائے، لم یلتفت فیہ الی قول احد، تو اس کے سلسلے میں کسی آدمی کے قول کی طرف متوجہ نہیں ہوا جائے گا، الا ان یاتی فی جرحتہ ببینۃ عدلۃ، مگر یہ کہ اپنی جرح میں وہ پیش کرے عادل بینہ، تصح بہا جرحتہ، جس سے اس کی جرح صحیح ہو جائے گی، علی طریق الشہاداتی، شہادتوں کے طریقے پر، گواہی دینے کے طریقے پر، والعمل فیہا من المشاہدۃ والمعاینۃ لذلک، اور اس میں عمل مشاہدے اور معائنے کے طور پہ ہوگا اس کے لیے، بما یوجب قولہ، جو اس کے قول کو واجب کرے گا، ثابت کرے گا، من جہت الفقہ والنظر، فقہ و نظر کی جہت سے. وقال، اور فرمایا ہے حافظ ابن عبد البر نے جلد نمبر 2 صفحہ 155 پر، قد کان بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان، وجلت العلماء، اور بڑے بڑے علماء و محدثین کے درمیان،
عند الغضب غصے کے وقت کلام ایسی باتیں ہو جاتی تھی ہوا اکثر من ھذا جو اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک آدھ دو مثال دینے سے زیادہ ہے۔ ولیکن اہل الفہم والعلم والمیز، لیکن سمجھدار لوگ، جاننے والے اور تمیز کرنے والے لوگ لا یلتفتون الی ذلک، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لأنہم بشر، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، یغضبون ویرضون، غصہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ والقول فی الرضا غیر القول فی الغضب، اور رضا کا قول غضب کے قول سے الگ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہم عمروں کا، معاصرین کا قول ایک دوسرے کے سلسلے میں قبول نہیں ہو۔ معاصر ہے، ساتھ میں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب بڑے عالم ہو گئے، یہ الگ رہتے وہ الگ رہتے، وہ اپنے ہاں دستار باندھ کر کے گھومتے ہیں، بڑے شیخ بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور یہ اپنے یہاں وہ لے کر کے، لاٹھی لے کر کے، عصا لے کر کے چلتے ہیں، دو چار لوگ پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے یہاں معتبر ہو، اپنے یہاں معتبر ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ارے وہ عبد الحمید، شیخ عبد الحمید، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا آتا ہے، وہ تو پیچھے سے اس کا پہلا نمبر آتا تھا، ایسے بیان کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ کلام الاقران۔ تو ہم عمروں اور معاصرین کا کلام یہ جو ہے اس سے جرح نہیں ثابت ہوگی، یہ مجروح نہیں کرے گا، یہ اس کا خلاصہ ہے اس کا قاعدے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی ہر طرح سے عدالت ثابت ہے، اس کی عدالت صحیح ہے، اس کی امانت صحیح ہے، ثقہ ہے، وہ علم حدیث میں توجہ دیتے ہیں، 50 سال سے پڑھا رہے ہیں، یہ سب ہے۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا آتا ہے، لم یلتفت فیہ الی قول احد، تو کسی آدمی کے قول کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ ہاں دلیل سے کہتا ہے، مدلل کہتا ہے، تب پھر قبول کی جائے گی، تب اس کی جرح مانی جائے گی۔ تو یہ ہے حافظ ابن عبد البر نے فرمایا ہے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علماء کے درمیان یہ بات چلتی ہے کہ وہ بھی غصہ ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ تو جو فہم اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان سب باتوں کو غضب اور رضا پہ محمول کرتے ہیں۔ خوش ہے تو کہا چلو چلو آج جو ہے توکل ہوٹل میں چلتے ہیں، خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، فرینڈس ہوٹل بدل کے توکل ہوٹل بن گئے۔ لاک ڈاؤن میں اللہ پہ توکل کرنا ہے تو اس لیے توکل ہوٹل بن گیا۔ تو اس طرح خوش ہو گئے اور غصہ ہو گئے تو کیسے؟ زیادہ ٹائم مت کرو، نہیں تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا کیا ہے؟ یہ غصہ۔ تو چھت سے نیچے تھوڑی پھینکے گا، وہ ایسے بولتا ہے۔ تو یغضبون ویرضون، غصہ ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہو گئے تو توکل ہوٹل کی جو ہے بریانی، کیا؟ ہاں، اور خوش ناراض ہو گئے تو چھت سے نیچے پھینکنے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے والقول فی الرضا غیر القول فی الغضب، کہ خوشی کی بات غصے کی بات سے الگ ہوتی ہے۔ اب اسی کی وضاحت کریں گے جو ہم نے بیان کیا۔ شرح القاعدتی، قاعدے کی شرح۔ تتناول هذه القاعدة حکم کلام الاقران، یہ قاعدہ شامل ہے معاصرین کے کلام کے حکم کو، ہم عمر لوگوں کے کلام کے حکم کو، بعضهم فی بعض، الاقرانی مجرور ہے اسی سے بدل ہے،
بعضهم فی بعض، بعض کا بعض کے سلسلے میں، لا سیما اذا كانت بینہم نوع من العدالت، خاص طور پہ جب ان کے آپس میں ان کی کچھ دشمنی بھی ہو، تب تو پھر اور زیادہ ٹھوک بجا کے بولے گا۔ اذا كانت بینہم نوع من العدالت، جبکہ ان کے درمیان ایک طرح کی دشمنی بھی ہو، او الاختلاف فی المذہب، یا مسلک میں مذہب میں اختلاف ہو۔ مذہب کی تعریف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ فروع، اجتہاد فی الفروع کا نام کیا ہے؟ مذہب۔ ایسے کہیں گے فروعات کے مجموعے کا نام ہے مذہب، اور اصول کے مجموعے کا نام ہے دین۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دین نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مذہب ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فروعات کا مجموعہ ہے، اور اصول کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ شریعت میں جو دین اسلام ہے اس میں اصول بیان کیے گئے، اسی اصول سے مسائل نکالے امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد نے، امام ابو حنیفہ نے علیہم الرحمہ۔ تو یہ سب ان کے مذاہب ہیں، کیونکہ اصول شریعت سے انہوں نے فروعات کو جمع کیا۔ اگرچہ ایک ایک فروع بھی اصول کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کے مقابل میں فروع ہے، اور ادھر جو مسئلے نکلتے ہیں اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اصول ہے۔ تو ان کی ایک فرع بھی اس سے سینکڑوں مسئلے نکلتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے وہ اصول ہو گئے، لیکن وہ فروع ہے۔ فروعات کے مجموعے کا نام ہے مذہب، لہذا مذہب امام ابو حنیفہ بول سکتے ہیں، دین امام ابو حنیفہ نہیں بول سکتے، کیونکہ دین تو سب کا ایک ہی ہے، بلکہ دین آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ توحید میں سب کا ایک ہے، اور سب مذہب کا نام، سب دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مذہب کہتے ہیں فروعات کے مجموعے کو، اور دین کہتے ہیں اصول کے مجموعے کو۔ تو اگر ان کے درمیان آپس میں مذہبی اختلاف ہو، وہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، تو ایک شافعی نے ایک حنفی مذہب کے ماننے والے پر کیا کیا؟ تبصرہ کیا کہ یہ مسئلہ بیان کیا انہوں نے، تو ضل، غلط بیان کیا، پھسل گئے۔ وہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، تو حنفی مولانا نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا اور یہ دلیل دیا، اس میں انہوں نے ضل، گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے ضل کہا، انہوں نے ضل کہا۔ الاختلاف فی المذہب کی بنیاد پر انہوں نے تھوڑا ہلکا کہا، انہوں نے کہا کہ ضل بولتے ہیں، ضل بولو، ضل، وہ گمراہی ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف فی المذہب وغیرہ کلام الاقران بعضہم فی بعض پر محمول ہے، کہ اگر اس طرح جرح کی جائے گی تو اس جرح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عدم قبول کلام الاقرانی بعضہم فی بعض، یہ قاعدہ بیان کر دیا، 7واں قاعدہ۔ والمعتمد، اور قابل اعتماد بات ہے، عدم قبول کلام الاقرانی، معاصرین کے کلام کو قبول نہ کرنا، بعضہم فی بعض، بعض کے کلام کو بعض کے سلسلے میں، الا ان یکون مفسرا، مگر یہ کہ کیا ہو؟ کلام مفسر ہو، مبین السبب، سبب کو بیان کرنے والا ہو، یعنی جرح مفسر ہو۔ فحینئذ یجب اعتبارہ، تو اس وقت اس کا اعتبار واجب ہے، فی الحکم، حکم لگانے میں، وعدم اغفالہ، اور اس کو نہ چھوڑنے میں، اس کو غافل بنانے، نہ بنانے میں۔ اغفل یغفل، اغفال کے معنی ترک کرنا، غافل بنانا۔ یہ بتا دیا کہ اگر معاصرین کی جرح ہے تو قبول نہیں کی جائے گی، ہاں دلیل کے ساتھ ہے، مفسر ہے تو قبول کی جائے گی۔ ومثال،
کلام الاقرانی فی بعضهم فی بعض، اور معاصرین کے کلام کی مثال بعض کے سلسلے میں، بعض کے کلام کی مثال بعض کے سلسلے میں۔ کلام الامام مالک رحمہ اللہ، امام مالک کا کلام فی محمد ابن اسحاق ابن یسار، محمد ابن اسحاق ابن یسار کے سلسلے میں۔ وقولہ فیہ، اور ان کے سلسلے میں ان کا یہ قول امام مالک کا محمد ابن اسحاق کے سلسلے میں یہ قول، دجال من الدجاجلتی، بہت سارے دجالوں میں سے وہ ایک دجال تھا۔ یہ کہہ دیا، یہ کیا ہے؟ معاصرین کا کلام ہے، معاصر کا کلام ہے۔ امام مالک بول رہے ہیں کہ وہ محمد ابن اسحاق وہ تو پورا دجال ہے، تو معاصر یہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کلام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ مفسر نہ ہو، دلیل نہ ہو، لہذا وہ جرح نہیں مانی جائے گی۔ فإنما صدر منه ذلك، تو بس ان سے یہ کلام صادر ہوا ہے، عندما قال ابن اسحاق، جب محمد ابن اسحاق نے کہا تھا اعرضوا علی علم مالک، امام مالک کے سارے علم کو میرے سامنے پیش کرو، فإنی انا بیطارہ، کیونکہ میں پرکھنے والا ہوں، میں کیا ہوں؟ حکیم ہوں۔ فإنی، میں ان کے کلام کو پرکھ کے بتاؤں گا۔ یہ جو ہے کسی شاگرد نے بیان کیا ہوگا ان کے بارے میں کہ امام مالک نے ایسے تھے، تو یہ کیا ان کا سارا کلام لاؤ میرے سامنے بیان کرو، ابھی دیکھو میں اس کو چیڑ پھاڑ کر کے جو ہے میں حکیم ہوں، ان کے کلام کا صحیح سے بیان کر دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے بیان کیا ہو، کہاں سے بول رہے ہیں، کتنے پانی میں ہے؟ تو یہی کسی نے وہاں نقل کیا ہوگا، تو امام مالک نے ارے وہ دجال ہے، دجال کے پاس کہاں تم چلے گئے تھے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ جب انہوں نے سنا، عندما قال ابن اسحاق، جب ابن اسحاق نے کہا تھا کہ میرے سامنے مالک کے سارے علم کو پیش کرو، میں ان کے سارے علم، سارے علوم کو، ساری باتوں کو پرکھ کے بتاؤں گا، کیونکہ میں حکیم ہوں ان کے کلام کا۔ جیسے حکیم بیماری کا علاج کرتا ہے، ایسے میں نے ان کے کلام کی بیماری کو پکڑ کے بتاؤں گا۔ وقیل انہ کذبہ لما طعن فی نسبہ، اور کہا گیا ہے کہ امام مالک نے محمد ابن اسحاق کی تکذیب کی تھی جب انہوں نے امام مالک کے نسب میں لعن طعن کیا تھا، نسب پر طعن و تشنیع کی تھی۔ قال الحافظ الذهبی فی السیر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ 71، روی عن ابن اسحاق، ابن اسحاق سے مروی ہے، انہ زعم ان مالکا وآلہ موالی بنی تیم، ابن اسحاق کا گمان ہے کہ امام مالک اور ان کا سارا خاندان بنو تیم کے آزاد کردہ غلاموں کا خاندان ہے۔ فاخطأ، تو انہوں نے خطا کی ہے، وکان ذلک اقوى سبب، اور یہی سب سے بڑا سبب تھا فی تکذیب الامام مالک لہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ابن اسحاق کی تکذیب کرنے میں، وطعنہ علیہ، اور امام مالک کو ان پر طعن کرنے میں۔ امام مالک ان پہ طعن کرتے تھے، اسی زمانے کے تھے، لہذا یہ کلام الاقران معتبر نہیں ہوگا، یعنی ابن اسحاق کی جرح، ابن اسحاق پر جرح امام مالک کی طرف سے یہ مقبول نہیں ہوگی۔ ومن ذلك ایضا کلام ابی عبداللہ ابن مندہ، اور اسی میں سے ہے
ابو عبداللہ ابن مندہ کا کلام فی ابی نعیم الاصبہانی الحافظی، ابو نعیم اصبہانی حافظ کے سلسلے میں، ومثلہ کلام ابی نعیم فی ابن مندہ، اور اسی طرح کا کلام ابو نعیم کا ابن مندہ کے سلسلے میں۔ ابو عبداللہ نے ابو نعیم پہ تبصرہ کیا ہے اور انہوں نے ان پہ تبصرہ کیا ہے۔ قال الحافظ الذهبی فی السیر، حافظ ذہبی نے سیر میں کہا ہے قد كان ابو عبداللہ ابن مندہ یقضع فی ابی نعیم، ابو عبداللہ ابن مندہ ابو نعیم پر جرح کرتے تھے، لمکان الاعتقاد المتنازع فیہ بین الحنابلۃ و اصحاب ابی الحسن، اس وجہ سے وہ عقیدہ تھا جو متنازع فیہ تھا حنابلہ کے درمیان اور ابو الحسن کے اصحاب کے درمیان۔ وقت پورا ہو گیا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.